السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے گھر میں بھی بستر پر پیشاب کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ بستر پر پیشاب کرنے کا مسئلہ خاص طور پر بچوں میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بڑے بچے اور چند بالغ بھی اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر کے 85% تک بچے بستر گیلا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ بچوں کو گہری نیند کے ساتھ سوتے ہیں، اس لیے ان کے دماغ کو صحیح سگنل نہیں مل سکتا ہے کہ ان کا مثانہ پہلے ہی بھر چکا ہے۔ اس وجہ سے بستر پر پیشاب نکل جانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ماں باپ کے لیے بستر کا دھونا بھی بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص ٹھنڈی کے مہینے میں اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو والدین کے لیے اور ماں باپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو چند بہترین گھریلو نسخے بتاؤں گا، بلکہ 4 گھریلو نسخے بتاؤں گا جسے آپ استعمال کر کے اپنے بچے کو بستر پر پیشاب کرنے سے مکمل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بستر پر پیشاب کرنے کے کچھ وجوہات ہیں۔ آپ کا بچہ رات کے وقت کافی پیشاب نہیں روکتا ہے یا نہیں روک سکتا ہے گہری نیند کی وجہ سے۔ کچھ بچے اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ انہیں اپنے دماغ کے پیشاب کے سگنل کا احساس نہیں ہوتا، یا کچھ رات کو جاگ کر پیشاب کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بستر کا گیلا کرنا ایک بہت عام بات ہے، لیکن یہ قابل علاج حالت ہے۔ اگر بستر بھیگتا رہتا ہے تو اس مسئلے کو سمجھ اور صبر کے ساتھ علاج کریں، یہاں تک کہ دوائیاں اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ اور کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بستر پر پیشاب روکنے کے لیے زیادہ مؤثر اور گھریلو علاج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں فالو کر دیں۔ چلیے نسخہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دار چینی کا استعمال۔ دار چینی ہر ایک آدمی جانتے ہیں اور اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بستر گیلا کرنے کا پہلا اور آسان گھریلو علاج دار چینی ہے۔ جسم کو گرم رکھنے سے بستر گیلا ہونے کا امکان کم ہوگا۔ استعمال کرنے کا طریقہ، یعنی کہ دار چینی کا استعمال کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو دن میں 1 بار چبانے کے لیے دار چینی کی چھڑی دے سکتے ہیں، یا توش پر ڈالنے کے لیے دار چینی کے پاؤڈر کے ساتھ کچھ چینی مکس کر لیں، اپنے بچے کو ناشتے میں کھلائیں۔ نمبر 2، کشمش اور اخروٹ کا استعمال۔ آپ بستر گیلا کرنے سے مؤثر طریقے سے چھٹکارا پانے کے لیے کشمش اور اخروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اخروٹ کو ہماری صحت کے لیے ایک شاندار بیج سمجھا جاتا ہے، جس کی بدولت اس میں پروٹین، فائبر، کیلشیم، آئرن، وٹامن سی وغیرہ موجود ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو بھی کشمش اور اخروٹ کھانے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ نہ صرف بستر گیلا کرنے سے لڑ سکتا ہے، بلکہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کشمش اور اخروٹ کا استعمال کا طریقہ، سونے سے پہلے اپنے بچے کو 5 کشمش اور 2 اخروٹ کھلائیں، اور یہ طریقہ کئی ہفتوں تک جاری رکھیں۔ نمبر 3، شہد کا استعمال۔ شہد کو بستر گیلا کرنے کا ایک مؤثر گھریلو علاج بھی سمجھا جاتا ہے، جسے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بچے شہد پسند کرتے ہیں۔ شہد قدرتی اجزاء میں سے ایک ہے، جس کا ذکر صحت کے متعدد مسائل کے گھریلو علاج میں بھی کیا گیا ہے۔ شہد کی بدولت آپ اپنے بچے کے بستر گیلا کرنے کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ، یعنی شہد استعمال کرنے کا طریقہ، اپنے بچے کو ہر رات سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ میں کچا شہد ضرور ملائیں اور کھلائیں۔ نمبر 4 میں ہے گڑ کا استعمال۔ یہ آپ کے بچوں کے جسم پر گرم تاثیر دے گا، یہی وجہ ہے کہ یہ بستر گیلا کرنے کے گھریلو علاج کی فہرست میں شامل ہے۔ دار چینی کی طرح یہ بھی جسم کو گرم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اسی طرح بستر گیلا کرنے کے مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ، اپنے بچوں کو ہر صبح دودھ کے ساتھ گڑ کھانے کو کہیں، یعنی ہر صبح دودھ کے ساتھ گڑ کا 1 ٹکڑا کھلائیں۔
2 माह तक ये हर रोज़ ये रूटीन और ये तरीक़ा रखें। यानी जितने भी तरीक़े बताए गए हैं उनमें से जो भी तरीक़े आप अपना रहे हैं इस तरीक़े को कम से कम 2 माह तक रखें।